الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے جو نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ ان میں بہت سارے پیغمبر اللہ کے نبی اور رسولوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمیں آخری پیغمبر سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنا دیا جائے۔ پیغمبر اللہ کی قربت کا سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے۔ فرشتے بھی اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوتے جتنا کہ پیغمبر قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی کلمہ طیبہ کے ساتھ فرشتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ، جبرائیل اللہ کا فرشتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جبرائیل اللہ کا، ایسا کلمہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ میکائیل کا کلمہ، اسرافیل کا کلمہ، اللہ کی نزدیکی جو سب سے بڑی چیز حاصل کرنے والی ہے وہ نبوت اور رسالت ہے، اور جو پیغمبر اور جو نبی اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اپنے قریب کریں گے۔ اب دیکھیے کہ سب سے بڑا مرتبہ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو قرآن شریف نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اللہ نے معراج کے موقع پر
جبریل امین علیہ السلام کو پیچھے کر دیا اور سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمان کے دو لکڑیوں کے درمیان جتنا فاصلہ یا کمان اور تیر کے درمیان جتنی قربت رہتی ہے، مفسرین کرام نے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب کیا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت میں سب سے اونچا مقام سید الانبیاء سید الرسل آپ ہی کا مقام، خاتم الانبیاء آپ ہی ہیں، اس لیے نزدیکی بھی اس درجے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کے لیے بلایا تو آسمان پر نہیں بلایا، کہا کہ کوہ طور پر تشریف لے آئیے گا اور فرمایا اخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوی، آئیے گا تو چپل اور جوتے نکال کر آئیے، عرش الہی کے پاس میں ہے، ساتویں آسمان میں نہیں، دنیا میں طور اسی دنیا میں ہے، اسی زمین پر ہے، اور وہاں اتنے آداب اور وہاں وہ حالت محبوبیت کا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، تو جو نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے اللہ سے اتنے ہی قریب ہوتا ہے جتنا اس کا مقام نبوت اور مقام رسالت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت اللہ نے آپ کے صدقے میں اور آپ کے طفیل میں اس امت کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، ان نعمتوں کی قدردانی نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے، ان کو پہچانا تو کس نے پہچانا؟ پیغمبروں نے پہچانا، نبیوں نے پہچانا، رسولوں نے پہچانا اور کہا ہماری نبوت لے لیجیے، ہماری رسالت لے لیجیے اور کیا کریں بدلے میں آقا کا غلام بنا دیجیے۔ مانگا تھا نہیں مانگا تھا پیغمبروں نے، نبیوں نے، رسولوں نے، اللہ نے کسی کی دعا کو قبول جس کے شرط سے مشرف نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا اور آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن صاحب انجیل بن کر نہیں آئیں گے، پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، روح اللہ بن کر نہیں آئیں گے، جیسے بایزید بستامی، جیسے قاسم نانوتوی، عام مسلمان، عام امتی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اور فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جسے عام صلحاء اولیاء پیغمبر کی حیثیت سے اب قیامت تک کوئی پیغمبر آقا کے بعد آنے والا نہیں ہے، نہیں آنے والا نہیں ہے، آقا پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، آقا پر رسالت کو ختم کر دیا گیا، اب خاتم الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، قیامت تک لا نبی آبادی، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کی امت اور آقا کے غلاموں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آقا کے غلام بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کی شریعت پر آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ کی انجیل پر آپ عمل نہیں کر سکتے، اللہ نے اس امت کو اتنی فضیلتوں سے نوازا، اتنے خوبیوں سے نوازا، اتنے کمالات سے نوازا کہ پیغمبروں نے دعائیں کی، جو مخلوق میں سب سے اونچا درجہ اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی کا ہو سکتا تھا وہ نبوت اور رسالت، اس سے بڑا درجہ کائنات میں نہیں۔ ولی جو بنے گا نبی کے صدقے میں، کتب جو بنے گا نبی کے صدقے میں، ابدال جو بنے گا نبی کے صدقے میں،
غوث جو بنے گا نبی کے صدقے میں، مفسر جو بنے گا نبی کے صدقے میں، محدث جو بنے گا نبی کے صدقے میں، مومن جو بنے گا نبی کے صدقے میں، مسلمان جو بنے گا نبی کے صدقے میں۔ آقا کو چھوڑ کر اگر کوئی راستہ اپناتا ہے وہ راستہ ضلالت کا، گمراہی کا، تباہی کا، بربادی کا اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ یہ راستہ پیغمبروں والا، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، یہی راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ جتنے بنیں گے پیغمبر کے صدقے میں بنیں گے، اور پیغمبر کیا کہہ رہے؟ میری پیغمبری لے لو، مجھے آقا کا غلام بنا دو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے آقا کی امت میں غوث بنا دو، آقا کی امت میں ابدال بنا دو، آقا کی امت کے اندر مجھے آتی نانوسی کا مقام دے دو، اشرف علی تھانوی کا مقام دے دو، اور باعزید بستانی کا مقام دے دو۔ یہ نہیں مانگا، حدیثوں کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ سب کی، اے اللہ مجھے آقا کی امت میں بنا دے، آقا کے غلاموں میں میرا شمار فرما دے۔ پھر کیا رکھا ہے اس امت کے اندر؟ تو پیغمبروں نے کہا کہ پیغمبری لے کر، نبوت لے کر، رسالت، آدمی بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی دیتا ہے۔ دنیا میں وہ بیوقوف ہے آدمی جو چھوٹی چیز پانے کے لیے بڑی چیز کی قربانی دے۔ سمجھ گئے؟ بڑی چیز کو پانے ایک آدمی کو اگر 100 روپے دلی کے اندر ملنے والے ہیں تو وہ 10,000 روپے کی ہوائی جہاز کی ٹکٹ لے کر 100 روپے پانے کے لیے دلی کا سفر نہیں کرے گا۔ وہ 10,000 روپے کی ٹکٹ لے گا جب اس کو 1,00,000 روپے ملیں گے، 50,000 روپے ملیں گے، اور اس سے دوسری رقم ملے گی۔ کم رقم خرچ کر بڑی رقم پاتے ہیں، یہ دنیا کا اصول ہے۔ پیغمبروں نے نبوت کے بدلے، رسالت کے بدلے اس امت میں آنا چاہا، آقا کے غلام بننا چاہا۔ انہوں نے کچھ دیکھا، انہوں نے کچھ پایا، انہوں نے ان کی فضیلتوں کو، ان کے مناقب کو، ان کے کمالات کو انہوں نے پڑھا اور پہچانا اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، یقیناً احسان فرمایا۔ ہم نے مانگنا نہیں تھا، اللہ اگر چاہتے بنو اسرائیل میں ہمیں پیدا کر سکتے تھے، اللہ اگر چاہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر سکتے تھے، اگر چاہتے حضرت نوح کی قوم میں ہم پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک، اے اللہ جیسے آپ اپنی تعریف کر سکتے ہیں ہم تو تعریف کرنے کے لیے لائق نہیں ہے۔ آپ نے ہم پر جو احسان فرمایا کہ آقا کی امتی بنایا، آقا کا غلام بنایا، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے۔ بے شمار ہے نعمتیں، روزے کے باب میں، نماز کے باب میں، مسجد کے سلسلے میں، ہر نعمت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص مقام دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو پچھلی امتوں کے مقابلے میں اور پچھلی قوموں کے مقابلے میں اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے بالمقابل جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں اور جو اسلام دشمن ہے، مسلمان دشمن ہے، اللہ نے ان کی رحمتوں کا پردہ ان پر بھی ڈال دیا۔ یہ اتنی رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے کہ اس امت کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا دشمن بھی اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو گیا۔ اس امت کا نمازی، اس امت کا مجاہد، اس امت کا غازی، اس امت کا شہید، اس امت کا عالم، اس امت کا حاجی، اس امت کا زکات دینے والا، ان کی بات نہیں، اللہ نے اس امت کو اپنی رحمتوں سے اتنا مالا مال کیا، اتنا مالا مال کیا کہ امت دو قسم کی ہے، ایک امت دعوت
امت اجابت، امت اجابت ہم اور تھے. اللہ کے حبیب پاک کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قبول کیا زبان سے اور دل سے نہیں مانا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، لیکن دل گاتے ہیں مال کا، دولت کا، روپیوں کا، پیسوں کا، حکومت کا، سلطنت کا، امریکہ کا، برطانیہ، سپر پاور طاقتوں کا. لیکن ہم ہیں امت اجابت. اجابت کے معنی قبول کرنے کے، کہ ہم نے آقا کی دعوت کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ہم نے کہا آمنا صدقنا، ہم ایمان لے کر آئے. اور ایک ہے امت دعوت. امت دعوت کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آقا کے آنے کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافق، یہودی، نصارہ، عیسائی، یہ اس امت کو امت دعوت کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اس امت تک دعوت پہنچانا ضروری ہے، اور ہم نے قبول کر لیا تو ہم امت اجابت ہیں. جن لوگوں نے مانا اس کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں مانا اس کو امت دعوت کہتے ہیں. امت اجابت کے لیے وعدے تو ہے ہی، فضیلتیں ہیں ہی، کمالات تو ہیں ہی اس کے لیے، اور خوبیاں تو ہیں ہی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا ہی، اور امت وسط بتایا ہی، اور اس کی فضیلتیں. لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو امت دعوت ہے، ابو جہل کی پارٹی، ابو لہب کی پارٹی، عتبہ کی پارٹی، شیبہ کی پارٹی، اللہ نے ان کو بھی رحمتوں سے مالا مال کیا ہے. آپ کہیں گے ان کے لیے کیا رحمت کا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیے گا پچھلی امتیں جو آئی، قوم نوح کا معاملہ، قوم عاد کا معاملہ، قوم ثمود کا معاملہ اور قوم لوط کا معاملہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور پیغمبر دن رات ان کے پیچھے محنت کرتے رہے، دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے. حتیٰ کہ قوموں نے مدتیں مانگی، کہا تم سال مانگتے ہو ہم 10 سال دیں گے، تم 10 سال مانگتے ہو 50 سال دیں گے، 50 سال مانگتے ہو 100 سال دیں گے، 1000 سال مانگتے ہو تو یہ. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام دن اور رات مستقل دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے. اور جب وہ مدت ختم ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے طوفان نوح کو بپا کیا، اور زمین و آسمان پانی بننے لگا. ایک وقت اللہ نے قوم نوح کو تباہ کر دیا اور قوم نوح کو برباد کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور اتمام حجت ہو گئی، تو اللہ نے اس قوم کو، آبادی کو جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر ایک پر میں اٹھا کر آسمان تک اتنا قریب لے کر گئے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کے مرغ باندھ دیتے تھے تو آسمان کے فرشتے سن سکتے تھے، اور وہاں سے اس بستی کو الٹ دیا. اللہ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا، اللہ نے قوم ثمود کو برباد کر دیا، اللہ نے قوم عاد کو برباد کر دیا. لیکن میں نے بتایا یہ امت سرفا رحمت ہے. آقا سے جو اجابت کی نسبت سے جڑا وہ بھی رحمت والا ہوا، آقا سے جو دعوت کی نسبت سے جڑا وہ بھی رحمت والا ہوا، آقا کی جس نے بات مانی وہ بھی رحمت والا ہوا، اور آقا کی مخالفت میں آقا سے نسبت قائم کی، آقا کی ذات گرامی، آقا اتنا پیکر رحمت، مجسم رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اپنے کو اپنے آقا کی رحمت کا فیض قیامت تک
ستانے والے آقا کے دشمنوں کو بھی مل رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ آقا نے دعا کی، اے اللہ یک نفس میری امت کو تباہ اور برباد نہ کر رہا. اور سمجھ جو تباہ ہوئی انسٹالمنٹ میں تباہ نہیں ہوئی، اور نوح جو برباد ہوئی دوری اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ پہلے کرناٹکا، بعد میں تمل ناڈو، بعد میں آندھرا اور بعد میں اتر پردیش، اترانچل انسٹالمنٹ بیک نہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری آبادی کو تہس نہس کر دیا، نیست نابود کر دیا، ان کے وجود کو ختم کر دیا اور ان کو کہہ دیا گیا. اور اپنے جو آلوتی من قریتکم کہ انہیں نیکوکار ان قوم کے گمان کہلوا دیا گیا، تم نکل جاؤ. وہ اللہ کا کرنا ہوا. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نیک لوگ نکل گئے، اللہ نے بستی کو تباہ تاراج کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کشتی میں جو رکھا وہ بچ گئے، اور بقی اللہ نے ساری آبادی کو، سارے وجود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محض کر دیا. اور سمود اور آج حضرت صالح علیہ السلام کی دوسری کے قوم کے لوگوں نے جو چھیڑ چھاڑ کی اور قتل کرنے کی کوشش کی، اور صالح علیہ السلام کی جو نشانی تھی اللہ کی، اس کی بے حرمتی تھی. اللہ نے آپ تاریخ کا مطالعہ کر کر دیکھے، اللہ نے کسی قوم کو انسٹالمنٹ کے اندر دھیرے دھیرے عذاب نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی لمحے کے اندر ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ نے ساری بستی کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، نیست نابود کر دیا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں کی قوموں کو یاد آیا. آپ کو یہی تاریخ ملے گی، لیکن سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کو کسی نے غور نہیں کیا ہوگا، تدبر نہیں کیا ہوگا. ارے ابو بکر صدیق بنا ہے آقا کے صدقے میں، اور عمر فاروق بنا ہے آقا کے صدقے میں، عثمان ذی بنا ہے آقا کے صدقے میں، علی مرتضیٰ بنا ہے آقا کے صدقے میں، خالد سیف اللہ بنا ہے آقا کے صدقے میں. تو اس قوم کے جو امول ہے عتبہ اور شیبہ میری آقا کی رحمتوں سے مالا مال ہے. یہ اجوانی ہو اور یہ جو ہے انگریز ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، بت ہو، تولیر ہو، یہ بھی میرے آقا کے صدقے سے اور آقا کے رحم و کرم سے اور آقا کی درجائے رحمت سے مالا مال ہے. اگر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ نہ ہوتا تو جس طریقے سے قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود ایک نفس بغیر انسٹالمنٹ کے، بغیر قسطوں کے اور دھیرے دھیرے ہوئے بغیر نفس ایک لمحہ اللہ نے ان کو مٹا دیا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تحریر کیے گئے، تحریر وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس وقت سے لے کر اب آج جو ہے 20 محرم 1:10 تک میرا اللہ کا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں امت دعوت کے ساتھ اور وہ کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے، کرم کا معاملہ ہے. میرا اللہ قادر مطلق ہے، جس نے نمرود کو لمڑے مچھر سے تباہ کیا، برباد کیا، وہ امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے، وہ 1 لاکھ برباد کر سکتا ہے، وہ بابری مسجد کے خاتموں کو اندھا کر سکتا ہے، ان کے ہاتھوں کو بالغ دے سکتا ہے. میرا اللہ تبارک تعالیٰ ابو جہل کو مہلت دی، ابو لہب کو مہلت دی، عتبہ کو مہلت دی، شیبہ کو مہلت دی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو موت تک مہلت دی. اللہ ان کی نسلوں کو مہلت دے رہا ہے. یہ بھی آقا کی جوتوں کے صدقے میں شان رحیمی اور شان کریمی ہے. آپ کہیں گے اس میں شان کریمی اور شان رحیمی کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جب قوموں پر ایک نفس عذاب آ گیا، قوم کو سدھرنے کا موقع نہیں ملا، قوم کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا،
قوم کل کہے گی کہ اگر ہمیں مہلت دی جاتی ہو سکتا ہے قوم نوح قیامت کے دن کہے گی، ہو سکتا ہے قوم لوط قیامت کے دن کہے گی، قوم عاد اور قوم شعیب قیامت کے دن کہے گی اے اللہ اگر ہم عذاب کی جھلکی کو پہلے دیکھ لیتے، ہم توبہ کر لیتے، ہم نبی پر ایمان لے کر آ جاتے۔ اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا۔ نبی کے دعوت و تبلیغ کے پلیٹ کے اندر جو تم قبول کر لو گے ایگزام ہال کے اندر، ایگزامینیشن ٹائم کے اندر، اوقات امتحان کے اندر جو پرچہ لکھ دیا وہ کامیاب ہو ناکام ہو، اللہ نے یہ معاملہ کیا پچھلے پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ، لیکن آقا کی جوتوں کے صدقے میں، آپ کی شان رحیمی کے صدقے میں، آپ کی شان کریمی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی دعوتیں جو ہے اس امت کی دعوت کو کافروں کو، مشرکوں کو، اسرائیلی کتوں کو، یہودیوں کو، نصارا وقت دے رہے ہیں۔ دیکھو سمجھ جاؤ، صبح ہونے کے بعد شام تک تم ایمان لے کر آؤ، میں تمہارے ایمان کو قبول کر لوں گا۔ شام غروب آفتاب کے بعد صبح صادق سے پہلے تم ایمان لے کر آؤ، ایمان میں شان تم کفر کے اندر گزارو، شرک کے اندر گزارو، بت پرستی کے اندر گزارو، اسلام دشمنی میں اگر تمہارے یہ دن گزرے ہیں، اگر ایک مرتبہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لو گے، اس کے جوتوں کے صدقوں میں الطائب من الذنب کمن لا ذنب له، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میں نے عمر کو معاف کر دیا، وہ قتل کے ارادے سے نکلا تھا۔ میں نے دہشتی کو معاف کر دیا، اس سے حضرت حمزہ کو جسم کے ٹکڑے کیے تھے۔ میں نے جو ہے تراشوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، بت فروشوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، زانیوں کو معاف کر دیا، رنڈیوں کو معاف کر دیا۔ یہ آقا کی شان رحیمی اور شان کریمی کے صدقے میں اللہ نے امت دعوت کو موقع دیا۔ آج نہیں کل نہیں پرسوں بابری مسجد کے قاتلوں کا انجام تم نے دیکھا، اور گجرات کے اندر مساجد کو آگ لگانے والوں کا انجام تم نے دیکھا، گجرات کے اندر مسلمانوں پر ظلم اور ستم کرنے والے پولیس افسران اور یہ مودی اور موزی جو ہے اس پر قدرت کا شکنجا جو کس رہا ہے، یہ انجام ہم تم کو دکھا رہے ہیں، امت دعوت کو دکھا رہے ہیں۔ اور پھر ہم بتا رہے ہیں وہ پولیس افسران جنہوں نے جو ہے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کیا، ستم کیا اور ان کو مارا پیٹا، ان کے گھروں کو آگ لگائی، اور جو زانی ہماری امت کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کو لوٹا، آج اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ ایک ایک کو چھین کر اللہ تبارک تعالیٰ انتقام لے رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے۔ یہ بدلہ، یہ انتقام اور یہ آگ دکھا کر اللہ تبارک تعالیٰ ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، ان اسرائیلی کتوں کو، ہندوستان کے ان کالے کتوں کو جو اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو ہندوتوا کی لہر اور پرچم کو ہندوستان کے اندر لہرانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے۔ کل اس انجام سے تم دو چار ہو گے۔ یہ معاملہ تاریخ کے پنے، تاریخ کے صفحات الٹ کر دیکھ لو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی امت دعوت کے ساتھ یہ رحم کا معاملہ، یہ کرم کا معاملہ نہیں کیا۔ ایک وقت دیا، ماننا ہو مانو، نہ ماننا ہے اب اللہ کے عذاب کا تو انکار جو ہے تم استقبال کرو، کسی کو بادل کے ذریعے سے، کسی کو آندھی کے ذریعے سے، کسی کو زلزلے کے ذریعے سے، کسی کو طوفان کے ذریعے سے، اور کسی کو سونامی کے ذریعے سے، اور کسی کو تیز و تند ہوا کے ذریعے سے، کسی کو ان کے چہرے سور بنانے کے ذریعے سے، کسی کو ان کے چہرے بندر بنانے کے ذریعے سے، کسی کو ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو خون بنانے کے ذریعے سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بیک وقت عذاب دے دیا اور ان کو توبے کا موقع نہیں دیا۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ اس امت دعوت کو جو اسلام مسلمانوں کے دشمن ہے، آج امریکہ کے اندر جو سود کے نظام میں اور انٹرسٹ کے سسٹم نے ان کو تباہ کر دیا ہے، ان کو کنگال کر دیا ہے اور ان کو برباد کر دیا ہے، اور دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ حسرت کی نگاہ سے اور جھوٹے فرعون کی نگاہ سے آج امریکہ کو، برطانیہ کو، یورپی ممالک کو دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں، اسلامی ممالک اور مسلم کنٹریز سے زیادہ فقراء، بھیک منگی اور محتاجگی، بے روزگاری اب جو ہے
यूरोपीय कंट्रीज का सेवा बनता है। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट के अंदर यहाँ पर हजारों लोगों का जुलूस निकालना और नौकरियों का मांग करना और हुकूमत से अपने कर्जों की अदायगी का मुतालबा करना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह आका के जूतों के सदक़े में इनको मुतनव्वे कर रहा है। इस्लामी निज़ाम अदल की तरफ आ जाओ, इस्लामी निज़ाम हुकूमत की तरफ आ जाओ, इस्लामी इंसाफ की तरफ आ जाओ, पुरानी कानून की तरफ आ जाओ, निज़ाम मुस्तफा की तरफ आ जाओ। इसमें तुम्हें राहत है, इसमें तुम्हें अमन है, इसमें तुम्हें सुकून है। सेकुलरिज्म को तुमने आजमा लिया, जमहूरियत को तुमने आजमा लिया, सोशलिज्म को आजमा लिया और तुमने सरमायादाराना निजाम को आजमा लिया, तुमने अमेरिकी निजाम को आजमा लिया, तुमने यूरोपीय निजाम को आजमा लिया। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के 24 घंटे के दौरे हुकूमत का अमन, इंसाफ और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, हजरत सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने तैयबा के इस्लामी मुमलकत की और सल्तनत की एक झलक मशरिक से मगरिब तक और शिमाल से जुनूब तक आज दुनिया पेश करने से आजिज है। जहाँ एक तरफ अल्लाह तबारक तआला ने इस उम्मत दावत के साथ रहम का करम का मामला किया, इनको अजाब नहीं दिया, वो भी दुआ किसकी थी? मेरे महबूब आप हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह एक लफ्ज मेरी उम्मत को तबाह न करना, बर्बाद न करना, इनके चेहरों को मत न करना, आसमान से पत्थर की बारिश न करना, मौला इनको जमीन के अंदर न फंसाना। मेरे अल्लाह की कसम अमेरिका बचा हुआ है, मेरे आका के सदक़े में बचा हुआ है, बरतानिया बचा हुआ है, मेरे आका की दुआओं के सदक़े में बचा हुआ है। हिंदुस्तान का काफिर, हिंदुस्तान का मुशरिक, राम का पुजारी, लक्ष्मण का पुजारी और गाँव माता का पेशाब पीने वाला, अगर उसे इस दुनिया में इस धरती पर रहने का हक मिला है, मेरे आका के दुआओं के सदक़े में मिला है। वरना पैगम्बरों ने कहा था पिछले, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ऐ मेरे अल्लाह एक काफिर को इस धरती पर बाकी ना रखना। अगर नूह की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया था, मूसा की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया था, ईसा की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया था, शुआइब की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया था, सालेह की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया था, शीश की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया था, अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। तो क्या अल्लाह इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, सय्यदुल अव्वलीन, सय्यदुल आखिरीन, शाफी महशर, काफी कौसर अपने महबूब बनने की दुआ को नहीं कबूल करेगा? सूरह नूह उठाकर देखिए, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ये जो आज इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, आज कार्टून बना रहे हैं, आज कुरान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, आज निज़ाम मुस्तफा के खिलाफ ये लोग जो है जुबानों को गंदी कर रहे हैं, ये मेरे महबूब की दुआ का सदका अगर वो दुआ कर दे जो हजरत नूह ने दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। अगर ताइफ की सरजमीन के अंदर दो फरिश्ते जो आए थे, हम चक्की का पाठ बनाकर अहले ताइफ को पीस कर रख देंगे, मेरे आका उस वक्त अगर सिर्फ आमीन कह देते, उस वक्त सिर्फ हाँ कह देते, आज न अडवाणी नजर आता, न ठाकरे नजर आता, न मोदी नजर आता, न टोनी ब्लेयर नजर आता, न बुश नजर आता और न ओबामा नजर आता, न इस्राइली कुत्ते नजर आते। ये मेरे आका के जूतों का सबका था कि इनको दुआओं की, इनको तौबा की और इनको दोबारा इस्लाम की तरफ लौट कर आने की अल्लाह ताला इनको मोहलत दे रहा है कि दुश्मन भी बने मूसा के ना बने, दुश्मन भी बने इब्राहिम के ना बने, दुश्मन भी बने शीश और लूत के ना बने, दुश्मन भी बने आदम के ना बने। अरे मेरे महबूब के दुश्मन है तो महबूब के सत्ते में अल्लाह ने इनको कहा कि तुम 99 साल तक कुफ्र शिर्क करते रहो। वैसी के साथ क्या मामला पेश आया? वैसी के सामने इस्लाम को पेश किया गया तो कहा मैं तो कातिल हूँ, कातिल हजरत हमजा का, कहा गया मैं मुशरिक हूँ, कहा गया मैं जानी हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने वो रहम करम का दरिया बहाया, वो रहम करम का दरिया बहाया, आखिरकार तैयार हो गया और कहा मैं ईमान तो ला लूंगा। जिस्म पर जब जख्म सूख जाता है तो जख्म का निशान
جسم پر باقی رہ جاتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کل لوگ اسلام لانے کے بعد مجھے تانا دیں گے، ارے یہ وحشی آ گیا جس نے حمزہ کا قتل کیا، یہ وحشی آ گیا جو ہندا کا پارٹنر تھا، یہ وحشی آ گیا جس نے احد کے میدان کے اندر اسلام کے خلاف ننگا ناچ ناچا۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں آپ کی شان کریمی اور آپ کی شان رحیمی کا دریا جو بہا تو وحشی نے بھی اس دریا میں ہوتا لگایا۔ اللہ نے آیت نازل کی، الا من تاب، مگر وہ جو توبہ کرے، وآمن، ایمان لے کر آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک کام کرے۔ وحشی سے کہا گیا توبہ کر لے، توبہ کر لیا، ایمان لانے کہا گیا، ایمان لے کر آیا، ایمان لانے کے بعد موت تک احکامات، اسلامی احکامات پر جمے رہنے کا حکم دیا گیا۔ وعمل عملا صالحا، اللہ نے کہا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میرے محبوب کی شان رحیمی، میرے محبوب کی شان کریمی کو اگر کسی نے بیان کیا ہوگا تو یہ کہا ہوگا کہ آپ نے قاتلوں کو معاف کر دیا، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے کاٹے ڈالنے والے کو معاف کر دیا، آپ نے اوجھل ڈالنے والے کو معاف کر دیا، آپ نے شاعر کہنے والے کو معاف کر دیا، آپ نے کاہن کہنے والے کو معاف کر دیا، آپ نے مجنون کہنے والے کو معاف کر دیا۔ لیکن قربان جائے آپ کی شان رحیمی، شان کریمی پر اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے کافر، اے مشرک، اے لکشمن کے پجاری، اے رام کے پجاری، اے دیوی دیوتاؤں کے پجاری، اے سورج کے پجاری، اے چندرما کے پجاری، اے دھرتی کے پجاری، اے ستاروں کے پجاری، اے بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر پوجنے والے پجاری، اگر تو توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے اور مرتے دم تک عمل صالح کرتا ہے، کیا قربان جائے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کو مٹا دیتے ہیں، زخم کو سکھا دیتے ہیں، اور زخم کا جو نشان ہے فرماتے ہیں کہ وہاں ہم گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ قیامت میں بھی ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے یہ بھی نیکی تو نے کی، یہ بھی نیکی تو نے کی، یہ بھی نیکی تو نے کی۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے مولا، دنیا والے میرا ٹھٹا کیا کرتے تھے، دنیا والے میرا مذاق کیا کرتے تھے، میں کہاں حج کو گیا تھا، میں کہاں اٹھے کو گیا تھا، میں یتیم خانے کو بریانی کہاں بھیجا تھا، میں مدرسے کو چندہ کہاں، تو ہی مذاق کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بندے تو نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور اس پر جمع رہا تو ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو کتنے گناہ کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، زنا کرتا رہا، بدکاری کرتا رہا، تو یہ گناہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور نامہ اعمال اس کے سامنے کھولیں گے، فرمائیں گے بندے یہ گناہ تو نے کیا تھا۔ وہ شرمائے گا، ڈرے گا، انکار کا حل میں کرے گا، اللہ میں نے کیا تھا معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد ایک پنی کھولیں گے، صفحہ کھولیں گے، یہ بھی کیا تھا، اب ڈر ڈر کر کہے گا ہاں۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے بندے گھبرانا نہیں، ان گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا۔ ایک ایک گناہ کے بدلے جنت کی ایک ایک نعمت اور جنت کی ایک ایک منزل۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اچھل کر کہے گا ہر یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا گناہ، اس لیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ میرے آقا کی شان رحیمی اور میرے آقا کی شان کریمی کے اس منظر کے بارے میں آپ نے غور و فکر نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور تلوار لٹکی ہوئی تھی، اچانک ایک کافر دشمن آپ کے پاس آیا، اس نے تلوار کو سوچ لیا، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آقا پر ذری سی گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی اور ذرا سا خوف طاری نہیں ہوا۔ آقا نے جو ہے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ سن کر اس کے جسم پر تسبیح طاری ہو گئی، تھر تھرا اٹھا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آقا نے اس کو اٹھا لیا، فرمایا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا۔ تو آپ کی شان رحیمی کو یہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے یتیموں کی مدد کی، آپ نے بیواؤں مسکینوں کی مدد کی، امت دعوت بھی آپ کی شان رحیمی کی اور شان کریمی کی دریا اور ندی کے اندر ہوتا دل ہے۔ اگر نہ ہوتی میرے اللہ کی قسم آج ان کافروں کے چہرے، آج بش کا چہرہ، آج وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والوں کا چہرہ
آج عدالتوں کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف قلم چلانے والے چہرے میرے اللہ کی قسم اور صبر اور بندر کے ہو چکے ہوتے، لیکن میرے محبوب کی دعا کی سطح میں اور آپ کی شان رحیمی اور شان کریمی کے سطح میں اللہ نے ان کو اس نعمت سے بالامال کیا کہ آخری وقت تک تم غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو. اگر تم توبہ کرو گے اولئک کا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رہا ان کو وہ نعمت تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو کیا نعمت دے گا؟ اپنوں کو نعمت دے گا. پھر آئیے پچھلے صفوں کی طرف. اللہ نے جو قوموں کو پچھلی قوموں کو ہلاک کیا، کیسے ہلاک کیا؟ اللہ نے خود اپنے حکم سے ہلاک کیا. زمین کو حکم دیا، زمین سے اللہ نے حکم کیا کے چہرے بن گئے. اللہ نے حکم دیا خنزیر کے چہرے بن گئے. اللہ نے حکم دیا کتے کے چہرے بن گئے. اللہ نے ہوا کو حکم دیا وہ ہوا چلنے لگی. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل نے بستی کو الٹ دیا. لیکن اللہ نے جب امت دعوت کو یہ موقع فراہم کیا کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں، 60 سال نہیں 61 سال میں، 61 سال نہیں 62 سال میں، 70 سال میں، 75 سال میں، یہ موقع جب ان کو دیا، اس کے بالمقابل اللہ نے امت اجابت یعنی آقا کا کلمہ پڑھنے والی اور مسلمان اور مومنوں کو اللہ نے کیا نعمت دی؟ اس کے مقابلے میں اللہ نے یہ نعمت دی کہ اب تک جو قومیں عذاب کا شکار ہوئی، اللہ براہ راست ان کو تباہ کیا، برباد کیا، یا فرشتوں کا سہارا لیا یا پھر مخلوق زمین و آسمان کا سہارا لیا. اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نعمتوں سے، جن دولتوں سے، جن مناقب سے، جن فضائل سے اور جن خوبیوں سے مانوال کیا، ایک اللہ نے بہت بڑی نعمت جو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. جہاد پہلے ہی تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جہاد کیا نہیں کیا. حضرت ابراہیم میں نے پیغمبروں کا شوق جہاد عنوان شروع کیا تھا. اس عنوان کے اندر ہر پیغمبر اپنے قوم کو لے کر دل مقابل اور مد مقابل جو دشمن تھا نبی کا اللہ کا، اس کے ساتھ جہاد کیا نہیں کیا. حضرت موسیٰ نے فرعون کے خلاف، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے خلاف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے خلاف، اور ہر پیغمبر جو ہے اپنے بالمقابل جو دشمن تھا انہوں نے جہاد کیا ہے. جہاد پہلے بھی تھا، شہادت پہلے بھی تھی، جہاد اب بھی ہے اور شہادت اب بھی ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے نعمت یہ دی ہے اور اس امت کے لیے ایک پلس پوائنٹ، ایک خوبی یہ بھی دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، جس کو سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم. بہتری آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کو جو عذاب آیا طوفان کے ذریعے سے، آندھی کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے، سیلاب کے ذریعے سے، چہرہ بدل، تو قوم کے لوگوں نے وہ کام نہیں کیا. آندھی لانے کا کام قوم کے لوگوں نے نہیں کیا، طوفان لانے کا کام قوم نوح نے نہیں کیا. اللہ نے کہا جہاں امت دعوت کو، کافروں کو، مشرکوں کو، امریکیوں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو، اسرائیلیوں کو یہاں موقع ہے کہ موت تک سہولت ہے ایمان لے آنے کی، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو کہا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، کہ اب جو اس قوم کو عذاب آئے گا کہ جب تمہاری دعوت و تبلیغ کا فریضہ اتمام حجت کو پہنچ جائے گا کہ تم نے اللہ کے پیغام کو اس قوم تک پہنچا دیا، نبی کے پیغام کو اس قوم تک پہنچا دیا، دنیا والوں تک تم نے قرآن کے پیغام کو پہنچا دیا، توحید کا سکہ اور توحید کا علم تم نے بلند کر دیا، نبی کی سنتوں کے نور سے عالم کو منور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پچھلی قوموں کو جو عذاب دیتے تھے کون؟ اللہ دیتے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے یا اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے، پانی سے، ہوا سے، آندھی سے، سیلاب سے، سمندر سے، زمین سے، چہروں کے بدلنے سے قوموں کو درمیان میں نہیں لایا جاتا تھا. لیکن اللہ نے اس قوم کو یہ شرط بخشا، اس امت کو یہ شرط بخشا، کہا ان کو عذاب دیں گے ایمان نہ لانے کا،
اور تباہ देंगे, बर्बाद करेंगे. नबी की दुश्मनी का आजाद, नबी को गालियां देना, नबी का कानून बनाना, कुरान के मुकाबले में झूठा कुरान लाना, निजाम इस्लाम के मुकाबले में मुशरिकाना निजाम लाना, निजाम अदलो इंसाफ के मुकाबले के अंदर जालिमाना, जागिराना, काटा लाना, कोटा लाना, अंधा कानून लाना. कश्मीर के अंदर एक कानून है कि जिनके शहर जो है किसी मजबूत आदमी को गिरफ्तार कर बगैर वजह के 2 साल तक उसका बीमा बनाया जा सकता है, उसकी लाश निकाली जा सकती है. कितनी लाशें कश्मीर की जेलों से निकली है. और इस अंधे और काले कानून का इस्तेमाल इन जो है काले मुजरिमों ने, काले काफिरों ने, काले मुशरिकों ने पूरे आम किया है. तो आज जो लोग इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं, इस मुल्क इस्लाम के खिलाफ दहशतगर्द बन रहे हैं, तो जैसे ये मुल्क, कोई मुल्क अपने खिलाफ बागियों की बगावत को बर्दाश्त नहीं करता. इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के फौजी दाखिल हो, ये मुल्क क्या उनको इनाम देगा? इस मुल्क के अंदर भूटान की सरहद से भूटानी पुलिस दाखिल हो, ये मुल्क उनको वेलकम कहेगा? इस मुल्क की सरहद पर चाइना दाखिल हो जाए, ये मुल्क क्या उसको इनाम देगा? मुल्क के इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजाम सल्तनत और निजाम अदल और इंसाफ इस मुल्क के अंदर अगर काफिर दहशतगर्द दाखिल होगा और इसके निजाम को मिटाने की कोशिश करेगा, इसके अदल और इसके इंसाफ को पामाल करने की कोशिश करेगा, वो 1 नंबर का दहशतगर्द समझा जाएगा. मक्की बना गिराने से उसके मिडिल बढ़ाता है और इनाम देता है. तो इस मुल्क के मुजाहिदों को मुल्क के इस्लाम और मुल्क के कुरान और मुल्क के हदीस और मुल्क के मक्का और मुल्क के मदीना और निजाम इस्लाम के मुल्क के मुखालिफत में जो दहशतगर्द आएगा इस्लाम के खिलाफ झंडा लेकर और निजाम फारूकी और निजाम सिद्दीकी के खिलाफ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत के खिलाफ अलम को लेकर आएगा. अल्लाह ने फरमाया कातिलुहुम युअज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम. देखो एक चोर हमारे घर चोरी कर लेता है, खुदा ना करे हमारे किसी अजीज और अकारीब की इज्जत लूट लेता है और उसकी आबरू लूट लेता है. एक तो ये है कि पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है, तन्हाई में पुलिस मारती है, तन्हाई में पुलिस उसको अजियत देती है और उसको तहखाने में और एक काली कोठरी के अंदर डाल दिया. लेकिन हमारा कलीजा ठंडा नहीं होता. ना पुलिस कहती है हमने उसको इतना मारा हड्डियां चटकने लगी, इतना मारा खून बहने लगा, इतना मारा छठी, हमें ठंडा नहीं होता. लेकिन जब हमारे हाथ में वो मुजरिम आ जाए और वो मुलजिम और वो डाकू और वो दुश्मन जिसने हमारी माँ और बहनों और उम्मत की बेटियों की आबरू को लूटा, हमारे मानव को लूटा, हमारी इज्जत को पामाल किया, एक मरतबा थूकने में भी कलीजा ठंडा हो जाता है. हम थूके नहीं और उसे मारे पीटे. अल्लाह ने ये इलाज और ये उम्मत के सीनों की ठंडक सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है कि कातिलुहुम युअज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम. ऐ लोगों, हम उनको कौम लूत की तरह बर्बाद कर सकते हैं, कौम समूद, कौम आद की तरह, कौम शुएब की तरह. हम उनको सतहस्ती से अपने एक हुक्म से हम उनको नेस्त नाबूद कर सकते हैं. अल्लाह ने फिरौन को मिटाया, अल्लाह ने नमरूद को मिटाया, अल्लाह ने रूम वालों को मिटाया, अल्लाह ने कैसर को मिटाया, अल्लाह ने किसरा को मिटाया, अल्लाह ने ईरान को खत्म किया. ये किस खेत की मूली है? अल्लाह ताला एक हुक्म से धरती के काफिरों को, उनको वजूद को खत्म कर देगा. लेकिन अल्लाह ताला आका के जूतों के तस्करे में इस उम्मत के दिलों को शिफा पहुंचाना चाहते हैं, ठंडक पहुंचाना चाहते हैं. अल्लाह कहते हैं कातिलुहुम युअज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम. इस्लाम के मुकाबले में आने वाले दहशतगर्द, कुरान के दुश्मन, नबी के दुश्मन, कातुल बनाने वाले, नकली जाली कुरान बनाने वाले, नकली जाली हदीस बनाने वाले मुसलमानों, नबी के गुलामों, अपने जिहाद करो और अपने हाथों से उनको मारो. मास को पूछो, माविस को पूछो, अबू जहल को मार कर उनके कलीजे को कितनी राहत पहुंची होगी. और मालूम करो उद्बा के जिनको उद्बा को जिस सहाबी ने मारा, शिबा को जिसने मारा, अबू लहब
جب مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کرام کے دلوں کو کتنا امن ملا ہوگا، کتنا سکون ملا ہوگا، کتنی راحت ملی ہوگی۔ یہ آقا کے جوتوں کے صدقے میں اللہ نے اس امت انعام فرمایا، اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا، اللہ نے وجودی معاملہ فرمایا۔ اب سورہ توبہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جہاد کیا کرو، اسلام مسلمان دشمنوں کو اپنے ہاتھ سے مارو، ان کو ذلیل کرو، ان کو نیست نابود کرو۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اس سے تمہارے دل کو سکون ملے گا، اس سے تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ یہ ٹھنڈک پہنچانے کا کام اللہ نے قوم نوح کو نہیں دیا، ان کو کشتی میں بٹھا کر جودی پہاڑ پر پہنچا دیا۔ اللہ نے قوم سمود کو نہیں دیا، قوم عاد کو نہیں دیا، اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی جماعت کو نہیں دیا، حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کو نہیں دیا۔ اللہ نے یہ موقع دیا قیامت تک آنے والی نسل مسلمانی کو اور امت محمدیہ آقا کے غلاموں کو کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ تم جہاد کرو، اسلام مسلمان دشمنوں کو سفہتی سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ تم جو ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، کہ جب تم اپنے گھر کے چور کو، اچکے کو، زانی کو اپنے ہاتھ سے مارو گے تو تمہارے دل کا جو جوش ہے وہ کم ہوگا، تمہارے دل کا غیظ و غضب جو ہوگا وہ ٹھنڈا پڑے گا، تمہارے دل کو ٹھنڈک ملے گی، تمہارے دل کو راحت ملے گی۔ اللہ نے یہ انعام، اللہ نے یہ اکرام، اللہ نے یہ فضیلت کسی قوم کو نہیں بخشی ہے۔ آپ کیسے تعریف اٹھا کر اور نوح کو یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے ماننے والے ایک ایک مٹکا پانی لا کر ریت میں ڈالیں، ان کو ان کے بچانے کی۔ اے نوح، تم اتنا ہی پل کا بھی آئی ہوئی نہیں نا، تم ہمارے سامنے کشتی بناؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ کہا گیا۔ اور پھر وہ کشتی چودی پہاڑ پر جا کر رکانا، اللہ نے اسے بچایا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے جو عذاب آیا طوفان کا، کہا نہیں تھا ہر آدمی نلکا چلائے، ہر آدمی کنویں کا پانی، نہ وہ اللہ نے عذاب دے دیا۔ اور لوط کی جو غلطی الٹی، اللہ نے عذاب دے لیا۔ اور یہاں قوم سمود پر جو عذاب آیا، اللہ نے عذاب دے لیا۔ اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا کے جوتوں کے صدقے میں ان کے دلوں کو راحت پہنچانے، ان کے دلوں کو سکون پہنچانے، ان کے دلوں کے اندر شفا پہنچانے، سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ۔ کیا کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا کہ بابری مسجد کو گرانے والا ہماری مٹھیوں میں ہوگا، کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا کہ جذبے کی ہوا سے سرکار قوم مودی سے اس کا گن گن کر 2002 کے فسادات کا انتخاب لے گی، اور کتنا لطف آئے گا اور کتنا آئے گا بمبئی کے اندر جب گٹروں کے اندر ہماری امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کی آمد لوٹ کر لاشوں کو جان دیا گیا، ان کے ٹکڑے کرنے والے ہماری مٹھیوں میں ہوں گے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، پوچھ پوچھ کر ہم ان کے جسم کے ٹکڑے کریں گے، پوچھ پوچھ کر ان کے جسم کے اندر ہم اپنی تلوار کو آر پار کریں گے۔ کتنا لطف آئے گا، یہ لطف، یہ مزہ اور یہ جانی شہادت کی لذت اور یہ جہاد کے میدان کے اندر قدم رکھ کر کافروں سے انتقام لینا اور مشرکوں سے انتقام لینا، یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا ہے۔ پچھلے پیغمبروں کے اندر جہاد ہوتا تھا، شہادت ہوتی تھی، لیکن وہ جہاد اور شہادت وقتی طور پر ہوتا تھا، ان کو عذاب دینے کے لیے نہیں۔ لیکن اس امت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ الجہاد ماضی منبع صلی اللہ، کہ جب سے اللہ نے مجھے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک اس امت کے اندر جہاد ایسے باقی رہے گا جیسے زندہ انسان کے اندر دل دھڑکتا رہے گا، جیسے زندہ انسان کی نبض توڑتی رہے گی۔ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، 3:30 بجے ایک دوست ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جمعہ ہو گئی، الحمدللہ ہو گئی۔ اثر پڑھی اور 5:30 بجے ساتھی ملا، بندہ ملا، السلام علیکم، اثر ہو گئی، اثر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ اب رمضان کے روزے کوئی رکھے گا؟ رمضان ہو گیا، ہو گیا، عید الفطر گزر گئی، عید الاضحیٰ گزر گئی، ایام تشریق
گزر گئے، زکات کے دن گزر گئے، عرفہ کا قیام گزر گیا، مزدلفہ کی رات گزر گئی، صفا مروہ کے چکر گزر گئے، طواف زیارت گزر چکے، حجر اسود کا بوسہ گزر چکا، قربانی کے ایام گزر چکے، فجر کی نماز ہو چکی، لیکن کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جہاد بھی گزر چکا؟ نماز ہو سکتی ہے، روزہ ہو سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کی میعاد ختم ہو سکتی ہے، قرآن الف لام میم سے شروع کیا، من الجنۃ والناس پر پہنچے، کہا میرا کلام پاک ختم ہو گیا، آقا نے فرمایا کہ الجہاد ماضی مما صلی اللہ الی یوم القیامہ، جیسے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، نفس حرکت کرتی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ سوتے جاگتے سفر میں حضر میں مردوں کو عورتوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو عالموں کو جاہلوں کو مدرسہ پڑھنے والوں کو نہ پڑھنے والوں کو کارخانوں کے مالک کو کارخانوں کے مزدوروں کو حاکموں کو محکوموں کو قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم وینصرکم ویشفی صدور قوم مؤمنین کہ اللہ تمہارے ہاتھ سے کام لے گا۔ تم بیٹھ نہیں سکتے مسلمان اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت یہ فریضہ میرے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نعمت، اللہ نے یہ جذبہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دولت، اللہ نے اسے ہمیں مالا پل کیا ہے۔ دنیا میں کوئی اور قوم نہیں ہے، دنیا میں کوئی اور ملت، کوئی اور امت اللہ نے اس فضیلت سے اس کو مالا مال نہیں کیا۔ اسی وجہ سے تو اس راہ میں سب سے بڑی جو چیز رکاوٹ آنے والی ہے، جس کو آقا نے فرمایا کہ بنو اسرائیل جو تباہ ہوئی وہ عورت اور دولت سے، یہ مال کا فتنہ، یہ عورت کا فتنہ جیسے بنو اسرائیل کو تباہ کیا، آقا نے فرمایا میری امت کی خوب بہو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، دو چپل جیسے برابر ہوتے ہیں، چپل کے تسبے برابر ہوتے ہیں، چپلوں کے نمبر برابر ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میری امت بنو اسرائیل اور پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلے گی کہ حتیٰ کہ ان میں کا کوئی شخص اپنی ماں سے مکالا کیا ہوگا، میری امت کا فرد بھی اپنی منہ کے ساتھ مکالا، ماٹی تیز کرنے والے، ماٹی تیز میں رہنے والے، ماٹی کے گھروں دکانوں مکانوں کارخانوں اور زمینوں کی دندانی کرنے والے کیا اپنے ماں کے ساتھ مکالا کرنے والے نہیں ہے؟ کیا اپنی ماں کا بلاکار کرنے والے نہیں ہے؟ چٹ ڈپازٹ کرنے والے اور سودی کاروبار میں ملوث ہونے والے، چٹ فنڈ چلانے والے، چٹ فنڈ میں شامل ہونے والے، کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ ان میں کا چھوٹا گناہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے؟ کیا آقا کا یہ فرمان آج تک ثابت نہیں ہوا کہ پچھلی امت اگر اپنی ماں کا مکالا کی ہوگی، میری امت کا فرد بھی اپنی ماں کے ساتھ مکالا کرے گا، بلکہ اس نے ایک مرتبہ کیا تو اس امت کے یہ بدکار ظالم اپنی ماں کا 36 ٹائم اپنی ماں کا بلاکار کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر سے اگر 100 روپے بھاڑا دے رہے ہیں، 200 روپے بھاڑا دے رہے ہیں، یہ تو 1000 مرتبہ کہا گیا یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ آپ کے جو دوسرے احباب ہیں نا، جو علماء ربانی علماء حقانی کے بیانات نہیں سنتے، اللہ کا کرم ہے یہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی ماٹی تیز میں مبتلا بھی ہے تو اس فکر میں ہے، چٹ فنڈ کے اندر مبتلا ہے اس فکر میں ہے، انشورنس کے اندر مبتلا ہے اس فکر میں ہے، پوچھتا ہے حضرت کیا بٹ ڈرا کر لوں نقصان کے ساتھ یا مدت پوری کر لوں، مسئلہ پوچھتا ہے ڈر کر۔ لیکن جہاں پر ہماری فائرنگ ہوتی ہے، بھائیوں بزرگوں دوستوں کے بیانات اور جو ہے نرم حلوے کھلائے جاتے ہیں، آپ وہاں جانے والے سے پوچھیں ماٹی کے گھر دے بھی رہا ہے لے بھی رہا ہے دلالی بھی کر رہا ہے، بھائی کیوں نہیں؟ اگر 200 روپے دے رہے ہیں وہ بھاڑے کا ہو گیا، نہیں ایڈوانس جو ہے زیادہ ہے اور بھاڑا کم ہے، یہ کسے ٹھکاتے ہیں آپ؟ جس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا بنو اسرائیل جو تباہ ہوئی برباد ہوئی وہ اس لیے برباد ہوئی کہ مال و دولت کا فتنہ اس تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ میں کہتا ہوں، میں 1000 مرتبہ کہتا ہوں، بلکہ جیسے سو کر اٹھ کر دعا پڑھتے ہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ایک دعا یہ بھی حدیث کو یاد کر لیا کرو، میرے اللہ نے
میرے ماں کے پیٹ میں 3 چیزوں کو لکھ دیا، میری موت کو لکھ دیا، میری زندگی کو لکھ دیا، میری موت و زندگی، میری روزی اور میرے نیک وقت اور بدبخت ہونے کو لکھ دیا. یہ جملہ دوہراؤ اور اپنے بستر سے اٹھ کر عہد کرو کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر پیغمبروں کی سنت کو زندہ کر لیں گے. فقر و فاقے سے بچوں کو سلا کر صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کر لیں گے. یتیمی بیوی اور مسکینی کو گلے لگا لیں گے. حرام کے لقمے کی طرف، مال کی محبت کی طرف اور دولت کی محبت کی طرف ہم قدم نہیں اٹھائیں گے. مقدر میں اتنا ہی ملے گا جتنا ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا. تمہارے تڑپنے سے بلکنے سے تم مقدر کو رد و بدل نہیں کر سکتے. ماں کے پیٹ میں لکھی ہوئی تقدیر کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے. خاص طور سے اللہ نے 3 باتوں کو لکھ دیا. کتنی زندگی گزارنا ہے، موت کب آنی ہے، ہماری زندگی عزت ذلت کی گزرے گی، یا یہ کہ ہماری موت ہماری روزی کتنی ہے. وہ روزی جن سے 100 مرتبہ یاد کرو. نہ کارخانے کے پیچھے پڑھ کر نماز کو برباد کرو، نہ اپنی سنتوں کو ختم کرو. بھائی ڈیوٹی نہیں مل رہی، کیوں؟ وہ کہتا ہے داڑھی مڈا کر آؤ. ڈیوٹی نہیں مل رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ جبہ اتار کر آؤ. وہ کہہ دو تمہارے منہ پر تم پر لعنت، تم مجھے پالنے والے نہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ میرے گلی کے سور کو پاخانہ دے کر پالتا ہے. میرا اللہ میرے گلی کے کتے کو جھوٹی ہڈی کافر کی کھلا کر پالتا ہے. ارے کمینے، تو داڑھی نکالنے کی بات کرتا ہے، اے منون و مردود تو یہود و نصارہ کا لباس اپنانے کی بات کرتا ہے. ارے حرام زادے تو نماز چھوڑنے کی بات کرتا ہے. نہ میں آقا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیم کی بھی بے حرمتی نہیں کروں گا. میں بھوکا مر جاؤں گا، میں پاپا کر لوں گا، میں تکلیف کی زندگی گزار لوں گا، میں پتوں کو گھول کر پانی میں پی لوں گا، میں کھجور کی بیجوں کو پکا کر اس پر رس میں پی کر پہلی افطاری کر لوں گا. یہ ایمان مناؤ مسلمانوں، اللہ پر یہ توکل کرو اور اس کافر اور مشرک اور دنیا کے پجاری، مال و دولت کے پجاری کے منہ پر تھوک کر کہو کتا پل سکتا ہے، سور پل سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں پل سکتا. میرا اللہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو روٹی کے 2 ٹکڑے نہیں دے سکتا اور کچھ کپڑا نہیں دے سکتا؟ زمینوں کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا، مال کا جھگڑا، دولت کا جھگڑا، طلاق دو. اللہ جو روزی دے رہا ہے یہ روزی نہ کوئی کم کر سکتا ہے، یہ روزی نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. مہنگائی اگر 1 کلو چاول 200 روپے بھی ہو جائیں گے. ارے آج لوگ چرچے کرتے کیا بھائی پیٹرول کی قیمت سنے کیا آپ، کیا بھائی چاول کی قیمت سنے کیا، گیہوں کی قیمت سنے کیا، مہنگائی دیکھے کیا. ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا. آسمان کو چھونے دو، یہ مہنگائی کسی کافر کو ستا سکتی ہے، یہ مہنگائی کسی مشرک کو ستا سکتی ہے، یہ مہنگائی کسی ایمان اسلام دشمن کو ستا سکتی ہے. مومن کا رب کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے اور قیامت تک اللہ ہے. ہم جب کھولتے ہیں کلام تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. رب کے معنی پرورش کرنے والے کے، روٹی دینے کے، بریانی دینے کے، خشکا دینے کے اور کپڑا دینے کے، لتا دینے کے، روپیہ دینے کے، پیسہ دینے کے، گھر دینے کے، زمین دینے کے، بینک بیلنس دینے کے. کہا رب المسلمین نہیں کہا، رب الکافرین نہیں کہا، رب المشرکین نہیں کہا، رب الہند نہیں کہا، رب العرب نہیں کہا، رب العجم نہیں کہا، رب الشمال نہیں کہا، رب المشرق نہیں کہا، رب المغرب نہیں کہا. ہمارا قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ. اللہ تیری تعریف ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے. رب العالمین، مریخ کو تو پالتا ہے، عطارد کو تو پالتا ہے، سورج کو تو پالتا ہے، چاند کو تو پالتا ہے، ستاروں کو تو پالتا ہے، فرشتوں کو تو پالتا ہے، جنت کو تو بنانے والا، دوزخ کو تو بنانے والا، 7 زمینوں کو تو بنانے والا، سمندر کی مخلوق کو تو پالنے والا، فضاؤں کے پرندوں کو تو پالنے والا، جنگل کے درندوں کو تو پالنے والا. الحمدللہ رب العالمین. اے رب جو اتنے جہانوں کا پالنہار ہے، تو مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دے سکتا؟ جی ہے، خود ہے، لعنت ہے. دنیا کے کتے، دنیا کے پجاری پیشاب پکڑ پی کر مر جا، پاخانہ پکڑ کھا کر مر جا. قل موتوا بغیظکم. یہ تیرے اوپر اللہ کا عذاب ہے کہ جس روزی کا ذمہ دار. یہ جو سورج جلتا ہے نا،
कितना गैस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, मालूम है आपको? जैसे आपका गैस का स्टोव चलता है तो वो गैस लेता नहीं लेता, मिट्टी का, तेल का स्टोव, केरोसिन का, तो ये सूरज इतना बड़ा, जमीन से हजारों गुना बड़ा, कौन से ईंधन देता है? कौन सितारों के अंदर ये सितारों की चमक दमक बगैर एनर्जी की आ जाती है? ये जमीन, ये आसमान और रोटी का टुकड़ा अल्लाह अपने महबूब के गुलाम को नहीं ले सकता, अपने महबूब के दुश्मनों को शान रहमत से माला माल कर रहा है, शान रहीमी और शान करीमी से माला माल कर रहा है। अल्लाह के नबी के दुश्मन आज तौबा की तौफीक उनको मिल रही है। कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, एक लख अदाब आया तो उनको तौबा की तौफीक मिली, लेकिन इनको आका के सत्ते में तौबा की तौफीक और एक रोटी का टुकड़ा और शर्मगाह नाव से लेकर मुंबई से लेकर घुटने तक एक जो है गज चादर अल्लाह नहीं दे सकता। अल्लाह को गालियां देते हो तुम, अल्लाह को गालियां देते हो, तू नहीं कर सकता। देख भाई, एक कारखाना नहीं, दो कारखाने को जाता आपको बांटते हुए जमीन की दल्लाली, लड़कियों की जो शादी ब्याह की ब्रोकरी, ये वो खाता कितना है? तो शुगर का मरीज है, बीपी का मरीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किडनी के अंदर तो कितना खाता है तू? अल्लाह को गाली, तू नहीं पालता, तेरी जोरों को नहीं पालता, तुझसे पहले तेरी जोरों नहीं पल रही थी और तेरी मौत के बाद यहाँ मस्जिद में आकर चंदा मांगी भी तेरी भी। इसराइल को माल और दौलत के फितने में राहे जिहाद के अंदर, जज्बे शहादत के अंदर दो खतरनाक, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हजरत इस्माइल को जिबा करने गए तो शैतान पिल्लर बना नहीं बना, रुकावट बना नहीं बना। शहादत की लज्जत और शहादत के जाम तक पहुंचने से पहले शैतान दो पिल्लर बना है, एक पिल्लर है औरत का, एक पिल्लर है दौलत का। जैसे मीना की सरजमीन के अंदर तुम मारते हो पत्थर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, देखते हो पत्थर तो ये आए मानो दौलत की शक्ल में चप्पल निकाल कर मारो, कारखाने के चल लेकर मारो, कभी दे मुझे शहादत तक पहुंचने के लिए तो रुकावट बनता निकल, मैं कभी की तुझे छूट चुका हूँ, मेरा रब रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, मुझे रोटी का टुकड़ा दे सकता है वो। अमरीकी नेटो फौजी अफगानिस्तान के अंदर आए, एक ब्रेड की स्लेस रखी, उसके ऊपर टमाटर रखा, भुना हुआ आलू रखा और उसके ऊपर दूसरा उसमें उन्होंने जो है ब्रेड की वो उन्होंने स्लेस रखी और एक हाथ में शराब और एक हाथ में इसे उठाकर मजे लेकर खा रहे थे। हम तो जो है हमें बर्गर मिला है। अल्लाह तबारक तआला वो मुजाहिदीन निजाम जो निजाम फिरौनियत के खिलाफ और निजाम कुफर के खिलाफ ऐलान जिहाद बुलंद कर रखा है, बीवियों को बेवा बनाते हैं, औलाद को यतीम बनाते हैं, अपने जिस्म के फर्क से उड़ा रहे हैं और रोजाना लकड़ी के ताबूतों के अंदर इन मलूलों मरदूदों की लाशें इनके आबाद तक भेज रहे हैं। यहाँ एक दो स्लेस का ब्रेड, आलू और टमाटर रखकर खाकर ये जो है उल्टियां कर रहा है और मेरा अल्लाह इनको 2.5 फिट की रोटी, 2.5 गज की रोटी मुसल्लम बकरा इन मुजाहिदों को इन घरों के अंदर नहीं खिला रहा है। बगैर कारखाने के कहीं जाकर वो गुलामी नहीं करते, 10 साल 9 साल हो 2 साल 9 साल कुछ नहीं, पहाड़ों में बोरा बोरा के पहाड़ों में है। अल्लाह ने सारी नेमतें इनके कदमों के अंदर डाल दी। अमीरुल मुजाहिदीन हफिज़हुल्लाह ताला जब तिहाड़ जेल के अंदर थे और किरण बेदी जब इसकी सुप्रीडेंट थी, तो जब अमीरुल मुजाहिदीन हफिज़हुल्लाह ताला के जेल के पास आई, इससे कहा ओ मौलवी लोग तो गोश्त पराठे खा रहे, तो उसने वहां के सिस्टम वालों से कहा, मजमख वालों से, कि इनको दान दो और रोटी दो। के बाद कई दिनों के बाद वो मुआयना करने के लिए किरण देवी आई तो दिख रही है कि जल रहा है और एक परिंदे की कलम की खुशबू आ रही है। तो कहा कि जाकर उनको डांटा, जो वार्डन होता है और जो जिम्मेदार होते हैं, हमने कहा इनको दान रोटी देने के लिए तुमने गोश्त दे दिया। फिर वो लोग कहने लगे ना, देखो इनकी तो यही है कि हमने इनको दान दिया, हमने इनको सब्जी दी।
جا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو امیر المجاہدین حفیظ اللہ تعالی اللہ نے صحت دے، شفا دے، دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. میں سمجھتا ہوں وہ وقت کے افضال اور وقت کے بڑے صلحاء میں سے ہیں. وقت پڑنے پر میں آپ کے سامنے ان کا نام عرض کروں گا. بہرحال دنیا ان کو امیر المجاہدین کے نام سے جانتی ہے. کرن بیدی نے آ کر کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سب بند کر دیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ اے کرن بیدی محترمہ، سپرنٹینڈنٹ صاحبہ، ٹیلر صاحبہ، تم زمین کے دروازے بند کر سکتے ہو، آسمان کے دروازے بند نہیں کر سکتے. ہر اشارے سے ایک بچہ پہلے ایک پرندہ میرے دل کی ان سلاخوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی گردن دے دیتا ہے. ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ذمہ کرتے ہیں اور پھر اس تاریخ اللہ ہمارا قسم کو بسم اللہ مانا کر سکتا ہے. تم زمین کے دروازے بند کر سکتے ہو، آسمان کے دروازے بند نہیں کر سکتے. اور قرآن نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ تمہاری جو روزی ہے وہ آسمانوں سے آتی ہے، زمین سے نہیں آتی. اس کے فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں. مال و دولت بنو اسرائیل کو تباہ کیا، اس امت کو تباہ کیا. عورت بنو اسرائیل کو تباہ کیا اور اس امت کو تباہ کیا. آج عورت کی غلامی ایک ایسا جرثومہ ہے. میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جاتا ہوں خدمت کرنے کے لیے. اس جراثیم کو پہلے سے نہیں کیا ہے علماء نے. وہ جب ہم کہتے ہیں بیان جورو کا غلام، کیا بول رہے ہیں؟ یعنی یہ مرض اتنا ہوا ہے کہ اس مرض کی حساسیت بھی اب ختم ہو چکی ہے. اس مرض کا شعور اور اس مرض کا ادراک، جورو کی غلامی، بچوں کی غلامی اور خاندان کی محبت، یہ ایسا مرض ہے کہ اس کا احساس بھی اب ختم ہو چکا ہے. غلامی کرنے والا جیسے سونے والے کو آپ جگائیں تو فوراً کہے گا میں کب سو رہا تھا. یہ دو تین ہیں جو اپنے کیے کا اقبال جرم قیامت تک نہیں کریں گے. یہ ایک سونے والا ہے، ایک جرم کا غلام ہے، اور دو تین ہیں کہ یہ کبھی بھی اپنا اقبال جرم نہیں کرتے. سونے والا کبھی نہیں کہتا نہیں بس ایسے ہی اپنے سامان کی حفاظت کر رہا تھا، نیچے منڈی جان کر کبھی اقبال جرم نہیں کرتا. جرم کا غلام عورت سے محبت نہیں کرنا چاہیے. اسے ضرور آسان کی دنیا میں کوئی خامد اپنی بیوی کے نہیں کر سکتا. لیکن آپ جانتے ہیں جو مرد عورت کے غلام ہیں حقیقت میں وہ شیطان کے پجاری ہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اور رجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورت پر، مرد کی چلنی چاہیے، عورت کی نہیں چل سکتی. عورت درخواست کر سکتی ہے، طلاق کی گولی بندوق میں رکھ کر مرد فائر کرے گا، وہ لگے نہ لگے گولی اس کو طلاق پڑ جاتی. عورت سنے نہ سنے مجمع میں بیٹھ کر کہے گا، انفرادی کہے گا میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، یہ گولی ہوا میں جا کر اس کے دل و دماغ پر لگ جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے. لیکن خدا لینا ہو عورت کو، جب تک مرد ایکسپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا. یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں مرد کی توقیت کا اور عورت کی محکومیت کا کہ اللہ نے مرد کو کیا اختیارات دیے اور عورت کو کیا اختیارات دیے. اگر یہ بندوق وہاں پر ہوتی تو دنیا کا ہر بند رڑوا ہوتا، کوئی جو شادی نہ ہوتا. وہیں سے ہر آئے بھی اس نے سبزی مانگا تھا نہیں لے کر آئے، اسے ساس کے گھر چھوڑ کر آنا تھا چھوڑ کر نہیں آئے، سالی کو کپڑے دلانا تھا نہیں دلائے، برتھ ڈے منانا تھا، اینیورسری منانا تھا، سال گرا، بس وہاں سے بندوق سے نکلتی. ہر مرد جو ہے وہاں پر رو کر جو ہے فجر میں کچھ درخواست سے آتی کہ میں بدوا ہو گیا، میں مطلقہ ہو گیا، میرے حق میں دعا کرو. سمجھ لے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو یہ بندوق دی اور عورت کے حق میں رکھا کہ کھولا اور مرد اسے عزت کرے اور مرد اسے قبول کرے. لیکن حدیث میں آتا ہے عورت کو جو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، اس کی مدت اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کی ہے. منیمم 3 دن 3 رات، میکسیمم 10 دن اور 10 رات. اور نفاس کے بارے میں حدیث کے اندر کہا گیا کہ 10 دن اور 10 رات منیمم اور میکسیمم 40 دن اور 40 رات. میں احکامات میں نہیں جاؤں گا، کبھی اور وقت اس کے احکامات بیان کروں گا. لیکن حدیث میں کہا گیا کہ کسی عورت کو حیض 10 دن کے اوپر 11ویں دن شروع ہو جاتا ہے اور نفاس یعنی بچے کے پیدا کرنے کے بعد، ڈلیوری کے بعد جو اس کو ناپاکی ہوتی ہے 40 میں سے 41ویں دن آ جائے تو کہا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہے. تو مطلب یہ
کہ عورت جو ناجائز عمل کرتی ہے، غیر فطری عمل کرتی ہے، وہ شیطان کے رگڑ سے ہے. تو عورت اگر اپنے خاوند کو غلام بنانے کے چکر میں ہے، عورت اپنے خاوند کو نوکر بنانے کے چکر میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کی نہیں، اس عورت کے خون میں، اس عورت کے دل و دماغ میں، اس عورت کے جسم میں جو خبیث شیطان، جس کو ہم بیت الخلاء میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر جاتے ہیں، وہ خبیث کس کے اندر سرایت کر گیا ہے، اور وہ خبیث شیطان مرد سے اس کی پوجا کرتا ہے غلامی کی شکل میں. تو جو غلام ہے اپنی بیوی کا، جورو کا، وہ صرف غلام ہی رہ جائے. چلو دنیا کا معاملہ ہے، بیوی ناراض ہو جائے گی، گھر کے جھگڑے کون مول لے گا، اس سے قدم اور آگے یہ ہے کہ وہ غلامی کرتا ہے شیطان کی پوجا کی وجہ سے، وہ غلامی کرتا ہے اس عورت کے اندر شیطانیت ہونے کی وجہ سے. اس لیے کہ عورت کے اندر اسلام کا جذبہ ہوتا، وہ قانون کے لیے مرتی، مٹتی، قانون کی خدمت کرتی، قانون کے دل کو لبھاتی. حدیث پاک میں آیا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا ایک عمدہ چیز ہے، ان میں فرسٹ کوالٹی کی، بہترین اور بڑھیا، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس دنیا کی وہ صالحہ عورت ہے. آقا نے فرمایا تم گھر کو جاؤ، اس کے چہرے کو دیکھ کر تمہارے قرض کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، تمہاری تھکان ہے وہ جو ہے مسکان میں بدل جائے، اور تمہارا جو غم ہے وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر قابو ہو جائے. یہ عورت کی ذمہ داری تھی، یہ شریعت اس نے اس پر وہ ذمہ داری لائی تھی. اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھاتی، اس کا مطلب وہ شیطان کی بیوی ہے، وہ شیطان کا مجسمہ ہے، اور اس کا ماننے والا، اور اس کی پوجا کرنے والا، اور اس کا غلامی کرنے والا صرف عورت کا نہیں، بلکہ اس عورت کے اندر جو حلول کیا ہوا شیطان اور شیطانیت ہے وہ اس کا پجاری ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی خانوں میں دیکھتے ہوں گے یہ بن کر سور کر ٹپ ٹاپ اپنے جسم کی نمائش کر کر یونیورس بن کر رنگوں کے درمیان اور زانیوں کے درمیان گھومے گی، اور یہ مجنون صاحب، یہ عاشق صاحب لیلا کے، یہ دیوانے، یہ جورو کے غلام بچوں کے حدیث بدلتے ہوں گے اور بچوں کی غلامی کرتے ہوں گے، بچوں کو بادام مشری دلاتے ہوں گے، بچوں کو آئس کریم دلاتے ہوں گے، بچوں کو میٹھا کھلاتے ہوں گے، بچوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے. عورت کہتی نا حجی یہ میرے ہاتھ سے کھاتا نہیں ہے، اللہ تم جو ہے ذرا ڈرا کر کھلاؤ، یہ بھی اس کی شیطانیت ہے. اللہ نے پینا دودھ کا مردوں کو دیا، عورت کو دیا. بھائی دودھ کون پلاتی ہے؟ عورت پلاتی ہے، مرد پلاتا ہے. جب بچپن میں ماں کے پیٹ میں آئس کو چاٹ کر بچہ پلا تو مرد نے اسے خون نہیں دیا تھا، عورت نے اس کو جو ہے کھلایا تھا. جب گود کے اندر تھا اللہ نے وہدیناہ النجدین کہ اللہ نے سینے سے دودھ دیا. اب بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے لگا، تو جو مرد، جو باپ اپنے بچوں کو ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے، یہ علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ جورو کا غلام ہے. بچہ ماں سے جتنا کرتا ہے شفقت، رحم اور کرم، اس لیے کہ دودھ اگر دینا تھا باپ خود دیتا اللہ تبارک تعالیٰ، اور پیٹ دینا تھا باپ کو دینا تھا. پیٹ اللہ نے ماں کو دیا، دودھ اللہ نے سینا عورت کو دیا. اب طرف چلنے پھرنے لگا، یہ ٹھکانے کے واسطے جورو کا غلام معلوم ہے کہ نہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے کھاتا نہیں، تو تیرے پاس دودھ تو پی لیا، 9 مہینے تک اون کو چاٹ لیا، اب کیوں نہیں کھاتا؟ یہ غلامان کی جورو، غلامان جورو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. میں ان کا بیان نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں راہ جہاد کے اندر، راہ شہادت کے اندر یہ 2 خطرناک فتنے ہیں. ایک فتنہ مال و دولت کا، ایک فتنہ جورو کی غلامی کا، عورت کا فتنہ. یہ 2 فتنے جب تک دل و دماغ سے نہیں نکالو گے شہادت کی لذت نہیں پاؤ گے، اور جہاد کا پاٹ نہیں پڑھ پاؤ گے، اور جہاد کا سبق نہیں سمجھ پاؤ گے. تم یہی سمجھو گے اور مولوی اور ملا تحفظ شریعت پر، اور مولوی محرم کے اندر کربلا کا بیان، یہ کیا لے کر بیٹھا ہے، یہی تم کہو گے. اس لیے کہ جب تک یہ دونوں اینٹی جہاد، اینٹی شہادت، یہ مال و دولت کا فتنہ، یہ عورت میں نہیں، حاصل نانوتوی نہیں، احمد رضا خانی، ابو نانا مودودی صاحب نے ہی آقا نے فرمایا یہ 2 فتنے ہیں جس سے بنو اسرائیل تباہ ہوئی تو میری امت بھی ان فتنوں سے تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اور یہ فتنے ہٹیں گے، انسان کے اندر شکار کا جذبہ پیدا ہوگا، انسان کے اندر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا، انسان کے اندر جان شہادت نوش کرنے کا جذبہ ہوگا، انسان جیے گا، دوسروں کے لیے جیے گا. مہمان آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
घराने में घुसा कर भेजा, कुछ नहीं था। आपने फरमाया है कोई सहाबी जो इस मेरे मेहमान को अपने घर ले जाए। एक सहाबी गए, भाई ये क्या उसने की शिकायत शुगर की बीमारी है, अब तक तो ऐसा नहीं था ना। अब ये उठा दूसरा उठा, ये शुगर के पेशेंट पेशाब वाले पोटली बनकर पेशाब खाने के पास रहे। ये मिलाद का जलसा नहीं है, ये जुमा है, जुमा की मजलिस है, इसका इकराम और एहतराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इस मेहमान को लेकर जाएगा। तो सहाबी गए, जाकर पूछा, बड़ी हिम्मत से आका का दिल रखने तो ले लिया, लेकिन घर के अंदर इतना खाना कि बच्चे खाए तो माँ बाप भूखे, माँ बाप खाए तो बच्चे भूखे। कहा कि बच्चों के लिए रख रखा था, लेकिन मेहमान आया, बच्चों के लिए हांडी के अंदर चूल्हे पर हांडी चढ़ाई, पानी रखा, कंकरियां डालकर उबालने लगे और भाप आने लगी। बच्चों से कहा अभी जल जाएगी मुर्गी, अभी पक जाएगा परिंदा, अभी पक जाएंगे चावल, और ऐसी लोरी सुनाई, ऐसी लोरी सुनाई कि बच्चे सो गए। अब रही अपनी बात, ये तो सब्र कर सकते हैं। अब उसके बाद मेजबान बैठ गए, सहाबी बैठ गए, मेहमान कहा कि अब ये खाए तो वो ना खाए, वो खाए तो ये ना खाए। तो आहिस्ता से शराब बुझा लिया और फिर उसके बाद खाने की आवाज कट 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 करने लगे। सहाबी मेहमान ने ये समझा कि वो जो है मेहमान भी खा रहा, मेजबान भी, और मैं भी खा रहा हो। ये बुझा हुआ शराब आज उम्मत की गिरा। हमारे पास दौलत नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, एक बुझा हुआ शराब तो है जिससे हम मेहमान का दिल खुश कर सकते हैं। ये इशार और ये हमदर्दी, ये खैर खाही, ये दो एंटी जिहाद और एंटी शहादत जो कितने हैं, खतरनाक कितने, जिसको आका ने फरमाया कि इन फितनों से बनी इसराइल तबाह हुई। इन फितनों को हमारे घरों से, हमारी औरतों से, हमारे दिलों से निकालना पड़ेगा, तब जाकर ये जज्बा पैदा होगा। मैंने आपको बताया था, दर्जी अपने काम में मसरूफ था और एक आदमी जिसे उस इलाके के सिपह सालार ने, बादशाह के सिपह सालार ने, हाकिम वक्त के सिपह सालार ने कर्ज ले जाता डुबो दिया था। बड़े बड़े असरो रसूख उस सिपह सालार के सामने असल अंदाज नहीं होते थे। आखिरकार एक आदमी से मुलाकात हुई, वो आदमी उसको लेकर दर्जी के पास गया। दर्जी से कहने लगा कि भाई इसकी रकम 50,000 दिरहम कब दे, वो सिपह सालार ले लिया है। तो उसने उससे कहा कि भाई बड़े बड़े हुकूमत के अफसर, ओहदेदार और बादशाह के वजीरों से मैंने सिफारिश की, लेकिन जालिम कबीरा उनकी नहीं माना, एक दर्जी की मान लेगा। चुप रहो, तुम्हें काम से मतलब है। वो कुरान शरीफ पढ़ रहा था और उनके सामने जाकर दरखास्त की तो कहा ठीक है। कलाम पाक को बंद किया, गिरावत को खत्म किया, सदकल्ला पढ़ा, इसके साथ निकल पड़ा और कहा कि मुझे उस सिपह सालार का मकान बताओ। सिपह सालार के मकान में गया, तशरीफ कहीं ले गए थे। जब वापस आया और इसको देखा तो चेहरे का रंग उसका फीका पड़ गया, सख्त हो गया उसका चेहरा और कहने लगा कैसे तशरीफ आमरी हुई, कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम इसको देख लो। हाँ ठीक है, मैंने 50,000 दिरहम हमने लिए हैं, मेरे पास सहूलत नहीं है, 20,000 तो अभी दे दूंगा और बकरिया इतनी मुद्दत 8-10 दिन के अंदर तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, तुम अजान नहीं देना। कहा नहीं दूंगा, शर्त यह है कि तुम दे देना। ये अजान है क्या इतनी खतरनाक चीज। बहरहाल वो मुद्दत पूरी हुई और सिपह सालार ने वो रकम अदा कर दी। अब इसको रकम मिलने की इतनी खुशी नहीं थी, जो अजान का फलसफा जानने के पीछे पड़ गया कि आखिर है क्या अजान। कि बड़े बड़े बुज़रा, बड़े बड़े फौजी, पुलिस डिपार्टमेंट के डीआईजी, कमिश्नर और एसीसी, डीसीबी किस्म के लोगों ने कहा नहीं माना और अजान से डर रहा है। गया उसके पास, दर्जी के पास, भैया भैया देखो अजान का राज बता दो। उसने कहा रकम मिली नहीं, चलो पूछो अपना घर छापो ना, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम अजान का राज नहीं बोलोगे। उसने कहा कि बात यह है कि इस ममलकत के अंदर एक जो है एक वजीर था, बड़ा बदमाश और जालिम और शराबी और बदफितरत और गंदी खसलत वाला। मरतबा मैंने देखा कि एक औरत को, वो तुरक का रहने वाला था वजीर, एक औरत को उसने खींचा और खींच कर उसके घर लेकर गया। वो आदमी जाता उसको मारता, पीटता और किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसकी जो है बादशाह के पास शिकायत करते। तो चुनाचे बड़ी हिम्मत कर मैं गया,
دروازے کو کھٹکھٹایا تو جب اس نے تلوار کو چونکی ساری قوم بھاگ گئی، میں تنہا رہ گیا، مجھے اتنا مارا اتنا پیٹا، میں چل نہیں سکتا تھا، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا تھا، میرے جسم سے چٹکنے کی آوازیں آنے لگی، کرانے لگا، کوئی میرا جو ہے پرسان حال نہیں تھا۔ میرے دل کے اندر، میرے دل و دماغ کے اندر ایک آئیڈیا آیا اور اللہ نے دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ اب میں رات کے 2 بجے بادشاہ تک اپنا پیغام پہنچانے سے رہا۔ بادشاہ تو آرام کرتا ہوگا یا تہجد پڑھتا ہوگا، اور بادشاہ کا جب دربار لگے گا دن میں 10 بجے 11 بجے اور عدل و انصاف کی گھنٹی جب بجے گی، جب تک یہ وزیر اس عورت کی عزت و آبرو لوٹ چکا ہوگا، تو کہتے ہیں اللہ نے میرے دل کے اندر ایک بات ڈالی، بڑی مشکل سے رینگ سے رگڑ کے میں نیلسن، پہلے زمانے میں مائک نہیں تھا، اذان دینے کا ایک ممبر ہوتا تھا، اس پر سیڑھیوں پر بڑی مشکل سے میں چڑھا اور بلند آواز سے میں نے اذان کو مکمل کر دیا۔ میں نے جیسے ہی اذان دی تو لوگوں نے یہ سمجھا، اس زمانے میں بات وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، لوگ جو سو رہے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے، تو بادشاہ کے دربار سے اس کے جو درباری تھے، فوجی تھے، محکمے کے پولیس والے تھے، محافظین اور نگہبان تھے، گارڈ تھے، وہ مشال لے کر چراغ لے کر وہ میری تلاش میں نکل گئے کہ بھی بے وقت اذان کس نے دے دی ہے، اور جو لوگ پہرا دینے والے تھے حکومت کی طرف سے، وہ پہرا ختم کر کر ڈیوٹی ہو گئی سمجھ کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، اور یہ زانی جو ترک کا یہ تھا وزیر رہنے والا، یہ سمجھا کہ اذان ہو گئی ہے، اب لوگوں کی چہل پہل ہوگی، اب جو ہے میری خیر نہیں ہے، یہ سوچ کر اذان سن کر اس نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ اب بادشاہ کے جو نمائندے آئے تو یہ درزی کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچائے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں عقل نہیں، سمجھ نہیں کہ بے وقت تم نے اذان دے دی، تمہارے اذان کی وجہ سے اب چوروں کا اندراج ہوگا، اس لیے کہ پہرے دار یہ سمجھیں گے اذان تک ہماری ڈیوٹی تھی اور ڈیوٹی ہو گئی، وہ چلے گئے، اور چور کو چوری کرنے آسانی، ڈاکوں کو ڈاکہ ڈالنے آسانی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارا ماجرا سنایا کہ جہاں بنا اس وقت آپ کے دربار تک پہنچنے کا راستہ اس اذان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دیکھو اگر میں اذان نہ دیتا نہ مشالیں روشن ہوتی، نہ آپ تک بھائی کے ملزم مجرم آپ تک مجھے پہنچایا جاتا، اور اس مظلوم کی آواز نہ آپ تک پہنچتی۔ اس عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ واقعہ سچا ہے تو آپ کو انعام دے کر آپ کو رہا کیا جائے گا، اگر یہ واقعہ من گھڑت ہے آپ کو کل صبح سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ، تو فوجیوں نے اس کو گرفتار کر کے لایا۔ جیسے ہی دربار میں لایا، وہ ترکی جو وزیر تھا تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ کو سمجھ میں سارا ماجرا آ گیا کہ اس درزی نے جو معاملہ کیا ہے وہ صحیح معاملہ کیا ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ جو کہہ رہا ہے صحیح، تو اس نے کہا صحیح، تو بادشاہ نے ایک بوریا منگوایا، اس کے اندر اس وزیر کو ڈالا اور اس کا سرا مانگ لیا اور کہا کہ جا کر چوراہے پر رکھ دو اور فجر کی نماز کے بعد ندا لگا دو، ہر آنے جانے والا اس کو اتنا مارے کہ اسی کے اندر اس کی موت ہو جائے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے 7,000 درہم سے اس کو نوازا، انعام دیا اور کہا آئندہ اگر کسی مظلوم کی آواز مجھ دربار تک پہنچانا ہے تم اذان دے سکتے ہو، تمہیں اذان کی اجازت ہے۔ تو یہ ہے اذان کا راز۔ بہرحال وہ زمانہ وہ تھا کہ آدمی اپنے کام کاج کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کیا کرتا تھا اور دوسروں کی مدد کیا کرتا تھا، دوسروں کی زندگی کے لیے کام آیا کرتا تھا، اور یہی چیز اللہ کی طرف سے ان کے لیے مدد کا ذریعہ اور نصرت کا ذریعہ بنتی تھی، اور یہی چیز دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنی۔ اسی لیے جن لوگوں نے انسانیت کا احترام کیا، اکرام کیا، جنت البقیع مدینہ طیبہ کے اندر ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کا دستور یہ ہے کہ عوامی جو قبرستان ہے ایک طرف سے دفن کرنا شروع کریں گے اور ایک طرف آ کر رک جائے گا، پھر یہاں سے دفن کرنا شروع کریں گے۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے، کبھی 3 مہینے میں، کبھی 6 مہینے میں، کبھی سال ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ باری آنے، اس قبر کی باری آنے تک گویا ایک قبر میں سینکڑوں مردے باری باری دفن کیے جاتے ہیں جنت البقیع کے اندر۔ اسے تو چوڑا نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کی باری تو کی جا سکتی ہے، روٹیشن تو کیا جا سکتا ہے۔ مولانا بدر عالم
دیوبندی اکابرین کے اندر اور دیوبندی علماء کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے جو ہے شاگردوں کے اندر بہت بڑے بزرگ بہت بڑے اللہ والے آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا اور جب دوبارہ وہاں سے لوٹ کر گاڑی یہاں پر آئی اور کرتے کرتے آپ کے قبر پر کلاڑا مارا گیا دوسرے مردے کو دفن کرنے کے لیے. 100% لاش مبارک اور کفن ایسا صحیح سالم تھا گویا ابھی کسی وقت حضرت کو دفن کیا گیا ہو. بڑی پریشانی ہوئی, سارے مردے تو مٹی میں مل گئے. حضرت بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ کیسے صحیح سالم, اب لوگوں کو بڑی تجویز ہوئی. بہرحال اس مردے کو بغل والی قبر کے اندر دفنا دیا گیا. تو وہاں ان کے جو ورثاء تھے میت کے تلاشتے ہوئے حضرت کے صاحبزادے تک پہنچے کہ حضرت نے کیا خوبی کی, کیا کمال تھا, کیا بخت تھا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا تھا, یہ درجہ دیا تھا. حضرت کے فرزند انجمن نے ایک ایسا عجیب و غریب راز پیش کیا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج امت اس نعمت کو رکھ کر بھی اس نعمت سے محروم ہو رہی ہے. نہ روپیہ خرچ, نہ پیسہ خرچ, نہ دولت خرچ, نہ محنت کرنا. چھوٹا سا عجیب و غریب راز پیش کی. وہ راز انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر ہم اپنے مقام اور اپنی منزل کی طرف تقریباً پہنچ چکے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا شوق شہادت, شہدائے صحابہ کا سلسلہ اور اللہ کا کرم. اللہ نے شہدائے صحابہ میں سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرما لیا. جامع شہادت نوش کرنے والی اسلام کی اولین خاتون بلکہ اولین جامع شہادت نوش کرنے والی شخصیت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے, اس عنوان سے, شہدائے صحابہ کرام کے عنوان کے ذیل میں اس راز کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت اور اس کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جامع شہادت کی لذت سے ہمیں آشنا فرمائے. اللہ تعالیٰ جذبۂ جہاد امت کے اندر بیدار فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.